منایا جا رہا ہے جو ولایت کی دعاؤں کا ثمر ہے، سبحان اللہ، جو علی کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ اس کے ظہور کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو ایک چند سوالات آپ لوگوں کے سامنے اور اس کے جوابات، اور پھر 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو جو ایک ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں بڑا مشہور سوال کہ ظہور اور ولادت کا، کہ ظہور ہوتا ہے یا ولادت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں؟ بسم اللہ، چھوٹی سی ایک اس پہ تھوڑی سی بات اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ظہور اور ولادت میں جو فرق ہے اس کا جواب ہمارے امام سے پوچھا جائے گا اور وہی جواب دیں گے، کیونکہ وہی ہے عالمین کے عالم، بے شک، وہی ہے عالمین کے عالم۔ حقیقت میں جو علم جہاں سے نکلتا ہے، جہاں سے صادر ہوتا ہے، وہی اس بات کا صحیح جواب دے سکتا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو صرف ایک حدیث ایسی مستند ترین حدیث اس بات کا جواب دیتی، اور وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، امام کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی ارواح جو بنی ہے وہ ہمارے اجسام کے بچے ہوئے طینت سے بنی، سبحان اللہ، جس طینت سے، طینت کہتے ہیں مٹیریل، جس طینت سے ہمارے اجسام بنے ہیں، اس طینت سے ہمارے شیعوں کی ارواح بنی ہے، روحیں بنی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ روح پیدا ہوتی ہے یا نازل ہوتی ہے؟ روح پیدا نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے جب مرتا ہے انسان تو روح منتقل ہوتی ہے، بے شک، روح کا انتقال ہوتا ہے، وہی انتقال ہوتا ہے جہاں سے روح آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح پیدا نہیں ہوتی، روح نازل ہوتی ہے، اور جو چیز نازل ہوگی وہ دنیا میں آ کے ظہور کرے گی، پیدا نہیں ہوگی، اس کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ اس کی ولادت نہیں ہوگی، اس کا ظہور ہوگا، کیونکہ ظہور اس کا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جو پہلے سے موجود شے ہوگی وہ یہاں آ کے اظہار کرے گی۔ پہلے ہی امام نے اس کا جواب دے دیا کہ جس طینت سے ہمارے اجسام بنے ہیں، جسم بنے ہیں، اس طینت سے ہمارے شیعوں کی ارواح بنی ہے، روحیں بنی ہیں، اور روح پیدا نہیں ہوتی۔ جب روح پیدا نہیں ہوتی تو ان کے اجسام پیدا نہیں ہوں گے۔ جس طرح روح اظہار کرتی ہے، ظہور کرتی ہے، اسی طرح ان کے اجسام ظہور کرتے ہیں۔ ضرور بولے محمد۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، علی کے نام کا ایک ہی نعرہ سارے شجرے کھول رہا ہے۔ سارے شجرے کھول رہا ہے، اور جس نام کا نعرہ سارے شجرے کھول رہا ہے، بس اسی دعاؤں کے ثمر آج ظہور کر رہا ہے۔ بی بی کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، بی بی کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، کیوں؟ سوال بتا دیے ہے، 10 منٹ پہ بات کریں گے۔ ثانیہ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی عظمت کو بیان کرنا بس اسی طرح ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ علی کو سوچو نہیں بس مانو، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 14 مظہر پروردگار ہے، یہ 14
परवरदिगार मजहर किसको कहते हैं? आईने में जब हम सामने खड़े होते हैं तो आईने में हमें अपना मजहर नजर आता है। हाय हाय आईने में हमें अपना मजहर नजर आता है। जब परवरदिगार ने तौहीद के आईने में अपना इजहार किया तो ये 14 मजहर नजर आए। 14 मजहर नजर आए। अब अगर कोई मजहर पे उंगली उठाएगा तो ये मजहर पे नहीं, उस तौहीद पे उंगली है। सूरज की किरण, अब बताएं, अगर अल्लाह को कोई समझ सकता है तो अल्लाह के मजहर को भी कोई समझ सकता है। और अल्लाह समझ में आता नहीं इसलिए सोच नहीं सकता कोई, इसी तरह मजहर समझ में आता नहीं, कोई सोच नहीं सकता अली को। अगर अली को कोई सोच सकता हो तो वो सिर्फ अल्लाह है। अली को कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ रसूल है, इसके अलावा कोई तीसरी हस्ती नहीं जो मजहर परवरदिगार को समझ सके। कहलाता है वो चीज जो आईने में अक्स होता है। अब जितना साफ हमारा चेहरा होगा उतना ही साफ आईने में वो नजर आएगा। और आईने में तौहीद ने इजहार किया है, तब ये 14 मजहर नजर आए, तब ये 14 मजहर नजर आए हैं। ये है इन 14 की अजमत, ये है इनका फिर जब पूछा गया कि इनकी अजमत क्या है तो रसूल ने कहा मशहूर हदीस कि अना ओ अली खल्को नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए हैं। फिर उस नूर के 2 बराबर हिस्से, फिर उस नूर के 2 बराबर हिस्से, एक नूर को मोहम्मद मुस्तफा कहा गया, दूसरे नूर को अली मुर्तजा कहा गया। एक नूर को नबूवत मिली, दूसरे नूर को इमामत मिली, एक नूर को रिसालत मिली, दूसरे नूर को विलायत मिली। एक नूर का काम था दीन पहुंचाना और दूसरे नूर का काम था दीन बचाना। तो पता ये चला कि दोनों नूर को अल्लाह ने परवरदिगार ने बराबर की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि ये एक ही नूर के 2 बराबर हिस्से हैं। नूर के 2 बराबर हिस्से हैं तो परवरदिगार जो जिम्मेदारी दे रहा है वो भी बराबर दे रहा है। फिर कुरान में इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आताइना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता करी, हमने तुम्हें कौसर अता करी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर फातिमा तो ज़हरा की को कौसर सानिया ज़हरा की सूरत अता हुई। अजमत बीबी पाक पर बाबा से बुलंद नारा सलावत, सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सानिया ज़हरा इसलिए कहा जाता है सुभान अल्लाह कि रसूल पे जो कौसर अता हुई वो थी फातिमा तो ज़हरा, और जो अली पे कौसर अता हुई, अली पे कौसर अता हुई वो थी सानिया ज़हरा, वो थी सानिया ज़हरा। जिस तरह सबसे पहले अली इमाम का काम है दीन की हिफाजत करना। अली है इमाम और इमाम का काम होता है दीन की हिफाजत करना, और जो अली की हिफाजत करे उसको फातिमा कहते हैं। अली की मुहाफिज हो उसको फातिमा तो ज़हरा कहते हैं, और जो अली ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत करे उसको सानिया ज़हरा, उसको सानिया ज़हरा कहते हैं।
یہی وجہ ہے کہ رسول کی ظاہری رحلت کے بعد سب سے پہلا جہاد دربار میں جا کے منافقین کے اصل چہرہ دکھانے کے لیے دربار میں کہتے ہیں کہ بی بی کیوں گئی تھی؟ کیا باغ لینے؟ نہیں یہ وہ کون؟ بی بی کون؟ بی بی فاطمہ سید النساء العالمین، عالمین کی سردار ہو، ان کے لیے فدق کے باغ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو یہ بی بی گئی کیوں تھی؟ بی بی گئی اس لیے تھی کہ جو چھپے ہوئے چہرے تھے ان کے سامنے سے وہ منافقت کے نقاب اتارنے گئے۔ کیا بات ہے! اسی طرح حسین کی شہادت کے بعد بی بی جو دربار میں گئی ہیں ثانیہ زہرا، وہ بھی بس یہی کام کرنے گئی ہیں، اپنی ماں کی سنت کو پھر ایک بار ریپیٹ کرنے گئی۔ ایک یزید کا چہرہ دکھایا تھا، یہاں دوسرے یزید کا چہرہ۔ کیا بات ہے! پہلے یزید تہلانا، دوسرے یزید تہلانا، تیسرے یزید تہلانا، سارے حرامزادے یزیدہ تہلانا۔ کیا بات ہے! یہ ہے عظمت۔ اور پھر چلیں بات اس لعنت پہ ایک بات کر کے بات۔ ماشاءاللہ، ہم یہ تو جانتے ہیں، بڑی ہی عجیب سی بات، چیلنج قرآن پہ ابھی یہاں موجود ہے، سب کے آپ کے موبائل میں موجود ہوتا ہے چیلنج۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کس آیت سے پڑھا جاتا ہے؟ سورہ احزاب کی مشہور ترین آیت، آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ 56 ٹائم ہے نا، بات ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ آیت نمبر 56 ہے یہ، ان اللہ و ملائکتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہمارا درود کیا ہونا چاہیے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی پہ صلو ہے، بالکل۔ تو صلوات پھر یہ ہونی چاہیے تھی اللہم صلی علی محمد۔ یہ آل محمد کیوں آ رہے ہیں؟ بات سمجھ آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مشہور حدیث رسول کی موجود ہے کہ مجھ پہ دم کٹی صلوات نہ بھیجو جب تک آل کو شامل نہیں کرو گے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کی اتھینٹسٹی کیسے ناپی جائے، اگر وہ قرآن سے میچ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جو اس نبی کا جواب دیتی ہے، جو اس نبی کا جواب دیتی ہے۔ سورہ دیکھیں مقصد سورہ نکل گئی، اللہم صلی علی محمد تحریم، سورہ تحریم آیت نمبر 9۔ ان سورہ تحریم آیت نمبر 9 کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے 1 منٹ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ سر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور درود دیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9، یا ایھا النبی جہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی جہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے۔
اور منافقین سے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 118 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی، مگر ایک بھی جنگ منافق سے نہیں لڑی۔ واہ 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 واہ۔ ارشاد کرتا ہے سورہ تحریم، یہ سورہ تحریم آیت نمبر 9، یا ایوہن نبی، یا ایوہن نبی، یہ وہی والا نبی ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی۔ واہ 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 واہ۔ یہاں بھی یا ایوہن نبی، اے نبی جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے۔ رسول کا، اس نبی کا کام محمد نے منافقین سے جہاد کر کے پورا نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ لفظ نبی میں خالی محمد شامل نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ جہاد رسول کی رحلت کے بعد بی بی نے کیا، دربار میں جا کے منافقین سے جہاد کیا۔ واہ 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 واہ۔ منافقین سے دربار میں جا کے لفظ نبی میں شامل ہوئی۔ علی نے اپنے دور خلافت میں جتنی بھی جنگیں لڑی سب منافقین سے لڑی، لفظ نبی میں علی شامل ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ قلم سے جہاد کیا، واہ 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 واہ۔ اور حسین نے اپنے خون سے جہاد کیا، لفظ نبی میں شامل ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ آخری امام جب آئیں گے تو تلوار سے ایک بار پھر منافقین واہ 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 واہ۔ لفظ نبی میں نبی نے شامل، واہ 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 واہ۔ نور کٹھا ہو گیا سارا۔ واہ 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 واہ۔ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت نمبر ہے 56۔ اصل جو کہانی ہے جو ہمارے مولویوں نے چھپائی ہوئی ہے وہ آیت نمبر 57 اور 58۔ آیت نمبر 57 58 سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 58، یہ رہی سامنے ثبوت کے ساتھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعن اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذاب المہین۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے بھی یؤذون کیا اللہ پہ اور رسول کو تو لعنت اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ یؤذون کس کو کہتے ہیں؟ یؤذون کہتے ہیں تھوڑی سی بھی پریشان کرنے، ہوئے 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 کم لیول پریشانی کا جو ہوتا ہے نا، کسی کو تنگ کرنے کا کم سے کم جو لیول ہے اس کو یؤذون کہتے ہیں۔ جو اللہ کو پریشان کرے اور رسول کو پریشان کرے، میں الفاظ کو بدلتا ہوں، جو اللہ کو پریشان کرے اور مظہر اللہ کو پریشان کرے، واہ 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 واہ۔ کیونکہ اللہ تو سامنے آتا نہیں، اللہ کا مظہر مظہر ذات خدا۔ واہ واہ واہ۔ مظہر سامنے آتا ہے، اللہ کبھی پریشان نہیں ہو واہ واہ سکتا، واہ۔ اس کے مظہر کو تنگ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کو اور رسول کو پریشان کرے گا اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، اس پہ آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ آیت ہے بالکل اسی کے بعد جہاں درود ہے، پتہ یہ چلا جہاں جہاں تولا ہے وہاں واہ 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 واہ۔ درود مکمل نہیں ہوتا جب تک تبرہ نہ کیا۔ واہ 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 واہ۔ محمد والے واہ سلامت رکھے۔ واہ 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 محمد والے واہ 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 سید۔ واہ 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 واہ۔ محمد والے محمد سروا، بس یہ چھوٹی سی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مولا سلامت رکھے مولا۔ واہ 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 واہ۔ کلام کا بھی اچھا ختم ہو گیا۔ پر محمد والے محمد سلوا۔ چلے بات بھائی آ جائے۔ واہ واہ واہ۔
نہیں چھوٹا سا تھوڑا سا جشن مبارک